بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اسلام میں زنا کی سزا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس فعل شنیع سے بصراحت روکا ہے اور روکنے کو عباد الرحمن اللہ والوں کی صفات حمیدہ میں سے شمار کیا ہے، اسی طرح ہی زنا کی سزا کے بارے میں ابتدائی حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 41، جس کا ترجمہ ہے: تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے، ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ زنا کی سزا کے بارے میں نازل ہونے والا بالکل ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ نور کی آیات 2 نازل ہو گئی، جن میں پوری طرح وضاحت آ گئی کہ غیر شادی شدہ ہونے کی شکل میں زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑا مارا جائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم و سنگساری ہے، جو کہ صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ سزا کے سلسلے میں دوسرا اور آخری حکم سورہ نور کے شروع میں ہی زنا کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: زانیہ عورت اور زانی مرد اور غیر شادی شدہ ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو کہ سزا برسر عام ہو۔ اس سے اگلی ہی آیات میں زنا کی قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو زانیوں اور مشرکوں کو یکجا کر دیا ہے، اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کو نکاح بیاہ سے روک کر بھی ان کی اور ان کے اس فعل کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔